بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ نواز شریف نے جی ٹی روڈ سے لاہور واپس آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی ٹی روڈ پلان سے کسے فائدہ ہوگا، کسے نقصان؟ نئے سیاسی، سماجی اور عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ اگلے انتخابات سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ نااہلی کا فیصلہ ہو چکا تھا، جواز ڈھونڈا گیا، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ نیب کے خلاف اپیل کرنا پڑی تو کس کے پاس جائیں گے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں سوال۔ ایک مجرم سرکاری خرچے پر اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے۔ قوم کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ کپتان کا رد عمل، ہم سڑکوں پر نکلے تو کہا گیا کسی کے اشارے پر آئے ہیں۔ اب نواز شریف کو کہاں سے اشارہ ملا؟ کہیں باہر بیٹھے ہوئے خیر خواہوں نے تو اشارہ نہیں دیا؟ عمران خان کا سوال۔ سیاسی مارکیٹ میں الزامات کی سیاست عروج پر، پہلے عائشہ گل علیہ اور پھر عائشہ حد کے معاملے پر سیاست، اور اب مراد سعید کے ریحام خان سے سوالات۔ پاکستانی سیاست میں بار بار ریڈ لائنز کیوں کراس کی جا رہی ہیں؟ شام صاحب، ابھی کچھ ہی دیر پہلے عائشہ گل علیہ قومی اسمبلی میں تقریر اپنی کر رہی تھی۔ بڑی نپی تلی اور جذباتی تقریر انہوں نے وہاں پر کی۔ اس تقریر کے دوران جو شیریں مزاری اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اراکین قومی اسمبلی ہیں، وہ شور شرابہ اور ڈیسک بجاتے رہے ان کی تقریر کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ابھی بھی ختم ہوئی، چاہ رہا تھا اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں رہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں، پی ٹی آئی سے جیسے ہی آپ نکلتے ہیں تو آپ کے پیچھے ایک بریگیڈ سوشل میڈیا پہ لگا دیا جاتا ہے کریکٹر اسیسنیشن کے لیے۔ اپنے والد کا انہوں نے ذکر کیا، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ان کی کیسے کردار کشی کی گئی۔ ان کی بہن جو ماریہ طور پکئی ہیں، اسکواش کی پاکستان کی نمبر 1 ہے، انٹرنیشنل فیم ہے، پیس ایمبیسڈر ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا جو وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ 65 کروڑ روپے کا جو احتساب کمیشن کے پی کے میں 4 سال جس نے کام کیا، اس نے 1 روپیہ بھی ریکور نہیں کیا، یعنی خرچ ہوا اور 1 روپیہ بھی بدلے میں وہ ریکور نہیں کر سکا۔ تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنا چاہیے، تو اپنے احتساب کمیشن پر بھی توجہ دیں۔ یہ انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے خاتون ہو کر اپنا فرض پورا کیا، ہمیشہ حق کی بات کرتی رہوں گی۔ آج جب وہ آئیں تو شیریں مزاری صاحبہ نے اسپیکر کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کون اجنبی ہیں؟ اس پر بھی عائشہ گل علیہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ مجھے ایوان میں کیسے اجنبی بنا دیا گیا، میں قومی اسمبلی کے ممبر ہوں۔ تو میرے خیال انہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ عائشہ گل علیہ سے معاملہ جا پہنچا تھا عائشہ احد تک، پھر محترمہ ریحام خان کے حوالے سے بھی مراد سعید صاحب نے بڑے سوالات اٹھا دیے، اور پھر سیمل کامران ایک سابق ایم پی تھے، انہوں نے راجہ بشارت صاحب کا ذکر کر دیا۔ تو یہ ہماری سیاست میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ معاملہ کسی جگہ جا کے تھمے گا بھی یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو عائشہ ہیں گل علیہ اور ان کی جو بہن ماریہ ہیں، اور یہ بہت ہی، میں نے جو ان کی گفتگو سنی ہے اور ان کے حالات سے جو آگاہی حاصل کی ہے، اور سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں یہ پہلے بھی آئی تھی اور کل پھر انہوں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا اور تازہ گفتگو بھی کی۔ یقین کیجئے کہ میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں کہ قبائلی علاقے میں اس درجے کی ذہین بچیاں، اور پھر ان کے والد جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جس طرح سے انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، جس طرح ان کا ساتھ دیا ایک ٹیچر، اور جو میں نے ان کی گفتگو سنی اس سارے واقعے پر، انتہائی غیر جذباتی
اور بڑی معقولیت سے گفتگو کرتے ہوئے، جو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں لوگ عام طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں بہت. جی ہاں بنتا ہے. اچھا، ایک قبائلی علاقے کی بچیاں جو اپنی محنت سے، جو ماریا ہے وہ تو ایک یعنی لڑکا بن کے، چنگیز خان نام، اور وہ پریکٹس کرتی تھی، ویٹ لفٹنگ کرتی رہی، پھر اسکواش کی ٹریننگ کرتی رہی. بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی ہے. تو ایک بڑی ٹف زندگی گزاری، اور پھر دنیا پوری میں نام روشن کیا پاکستان کا. اور یہ جو عائشہ ہے، یہ بھی غیر معمولی صلاحیت کی لڑکی. تو یہ ایک، تو مجھے یہ گھرانہ جو ہے بہت میرے دل کو بھایا، اور اس سب کو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں، ان کی ایفرٹ کو اور ان کی جد و جہد کو اور ان کے والد صاحب کی کمٹمنٹ کو. ایک بات تو یہ تو بالکل واضح بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الزام لگایا وہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور جو کمیٹی قائم کی ہے پارلیمانی کمیٹی، میرے خیال اس کو، کیونکہ اگر عدالت میں اب جائے گا معاملہ تو بہت مختلف طریقے سے ہوگا. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے بلیک بیری کا فرانزک ٹیسٹ بھی کرا لیا جائے، لیکن پھر ان کے نہیں عمران خان صاحب نے آج جو تازہ سٹیٹمنٹ دی ہے نا، آج ان کی ایک پریس کانفرنس، جو بیسیکلی تو نواز شریف صاحب کے جی ٹی روڈ کے پلان کے اوپر رد عمل تھا، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن اس میں جب سوال صحافی نے پوچھا اسی معاملے پہ جس کے جانب آپ نے اشارہ کیا، تو انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ دیکھیے. پہلے تو بلیک بیری کا میں نے تو نہیں الزام لگایا. جو الزام لگاتا ہے ان کو اپنے ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے. ابھی تک تو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیس جینوئن ہے یا نہیں ہے. ابھی تو آتے ساتھ ہی نئے پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی. جس طرح کے ملک میں اور کوئی مسئلے نہیں ہیں، سارا ملک بڑا اچھا چل رہا ہے کہ جناب ایک خاتون 4 سال پہلے کوئی اس کو ٹیکس ملیا تو اس کے اوپر نیشنل پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دی جس کی کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے. تو میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کرنی ہے، صحیح طرح کرے. جو کہ باہر پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں 2 پارلیمنٹیرینز کے بیچ میں، وہ فالو کریں. یہ نہ کریں کہ یہ اپنے سارے لوگ بٹھا کے کروا کے اور پھر کریں. دیکھیے، اسپیکر کو چاہیے عمران خان صاحب سے میٹنگ کر لیں، ان کی پارٹی کے لوگوں سے، اور یہ تحقیقات تو اس کی ہونی چاہیے. دیکھیے، انڈیا میں ایک بعض ارکان لوک سبھا جتنے ان پہ الزام لگا، 1 یا 2 پتہ نہیں، مجھے اب اس نام ان کے تعداد یاد نہیں، کہ وہ پیسے لے کر سوالات کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی، وہ اور تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور ان کو نکال دیا گیا لوک سبھا سے. وہ سپریم کورٹ پہنچے، تو جب سپریم کورٹ میں انہوں نے نوٹس جاری کیا اسپیکر کو، صرف معلوم کرنے کے لیے کہ کیا واقع ہوا ہے، اسپیکر نے سپریم کورٹ کا نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آپ کو جرت کیسے ہوئی ایوان کی کارروائی کے بارے میں سوال کرنے کی؟ ایوان کا تقدس ہے، اس کی کارروائی کے بارے میں کوئی عدالت سوال نہیں کر سکتی. اور اسپیکر، اور پھر سپریم کورٹ کو اپنا ذرا پیچھے ہٹنا پڑا. تو ایک، یعنی یہ تو ایوان کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر 2 ارکان کا معاملہ ہو یا 1 رکن کا معاملہ ہو تو اس پہ کارروائی کر سکے. لیکن کارروائی ایسے ہونی چاہیے کہ آزاد کارروائی نظر آئے، کھلی کارروائی نظر آئے. دیکھیں، عمران خان صاحب آج کیا پتہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ برطانیہ میں جو پریکٹس ہے کہ اگر کوئی ایسا الزام لگتا ہے تو ایک کمیشن ہے جو کمیشن سب سے پہلے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا اس الزام میں کوئی کانٹینٹ ہے یا نہیں ہے. اگر انہیں لگتا ہے کانٹینٹ ہے پھر وہ آگے پارلیمانی کمیٹی جو کام کرتی ہے. مجھے تو معلوم نہیں کہ برطانیہ میں کیا صورت ہے. یہ خان صاحب مثال دے. درست ہے، خان صاحب کو چاہیے وہ اسپیکر کے سامنے رکھ دیں، اگر اس کو فالو کیا جا سکتا ہے اس کو فالو کر لیا جائے. وگرنہ جو کمیٹی بن گئی ہے آپ اس میں شریک ہو جائیں، اور اگر آپ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تو دوسرا فورم بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ میں خان صاحب کے اوپر نہ کسی الزام کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے بڑے عزیز ہیں عمران خان صاحب، اور میرے ذاتی تعلق بھی ان سے بڑا گہرا ہے، اور میں بڑی عزت کرتا ہوں. ایک جیسے بے شمار ان کے پرستار ہیں، ہمارے اپنے بچے بھی ان کے پرستاروں میں ہیں، ہمارے ساتھ ان کا بڑا اور ان کی بڑی اپنی ایک شخصیت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی پی ٹی آئی جو ہے ہمارے اوپر الزام تراشی کرتی ہے، ہماری بات سمجھے بغیر، سنے بغیر، اور طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے، نہیں وہ کرتا رہے، اس سے وہ غرض نہیں ہے. ہم تو اپنی بات کرتے ہیں اپنے طریقے سے. خان صاحب کی عزت جو ہے ہمیں بھی بہت عزیز ہے، ان کو بھی عزیز ہے، اور گلالئی جو اس کے الزامات ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے.
مناسب طریقے سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ عہد کے معاملے کے لیے بھی کوئی فورم بننا چاہیے. عائشہ عہد کا جو معاملہ ہے وہ ایک پرانا معاملہ ہے, اور اس پہ ابھی امجد شہباز کے ترجمان نے کہا کہ اس پہ عدالت بھی ایک فیصلہ رولنگ دے چکی ہے جہاں اس کو وہ اپنا موقف ثابت نہیں کر پائی. دیکھیے جو بھی صورت ہے, اسپیکر اس کا بھی نوٹس لے اور اس کا جائزہ لے اور اس کی تحقیقات کی ضرورت سمجھے, اس تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں بات سن لیں, اگرچہ کہ یہ دو ارکان کے درمیان نہیں ہے نا, وہ دو ارکان اسمبلی ہیں, عمران خان صاحب بھی رکن اسمبلی ہیں اور عائشہ بھی رکن اسمبلی. اب یہ یہاں حمزہ شہباز رکن قومی اسمبلی ہے لیکن عائشہ نہیں ہے, عائشہ ہے. تو اب اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے اور ان کا اسپیکر جو ہے ان کا جائزہ لے لے, کمیٹی ان کا بھی جائزہ لے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور تحقیقات پھر وہ سیمل کامران بھی آگے راجہ بشارت کی حوالے سے. راجہ بشارت اسمبلی کا رکن ہے نہیں, تو پھر یہ تو اسمبلی کے وہ چاہیے سیمل کامران کو جا کے ان کے خلاف کارروائی کرے, عدالت میں جائے. اچھا, تیسرا معاملہ بھی بریک آنے والی ہے, ریحام خان صاحبہ. نہیں, پہلے ذرا مراد سے ایک سوال دکھائیں. آپ جس طرح پہلے ہماری لیے قابل عزت تھی, اسی طرح عزت احترام آج بھی آپ کا ہے. لیکن آپ کے سوات کی وزٹ کے دوران میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتانا پسند فرمائے گی کہ سیرینا ہوٹل میں آپ کی کس کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی؟ آپ کے زیر استعمال وہاں پہ جو گاڑی تھی سوات کے اندر وہ کس کی تھی؟ آپ کے لیے جو دعوتیں ہوئی وہ دعوتیں کیا کسی جماعت کے اہم رہنماؤں اور ان کے عہدیداروں کے گھر نہیں تھی؟ اور کس کا پی اے تھا جو آپ کی وزٹ کے دوران آپ کے ساتھ رہا؟ تو یہی سوال ہے, کیا اس کے بعد بھی آپ یہ کہے گی کہ امیر مقام اور نون کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ, کوئی رابطہ, کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد بھی آپ کہے گی کہ کوئی سیاسی عزائم اور اس کے پیچھے کوئی سازشیں نہیں ہیں؟ تو یہ ہماری چند سوال ہیں, اس کے بھی جواب چاہیے. یہ ہیں جی مراد سعید صاحب کے سوالات. ریحام بی بی نے ٹویٹر پر جواب بھی دیا, لیکن انہوں نے کیا کہا اس کے جواب میں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی ٹی روڈ پلان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے پروگرام کے اس حصے میں, لیکن بریک سے پہلے بات ادھوری رہے گی. ریحام خان صاحبہ کے حوالے سے مراد سی نے سوال کیے, جواب میں ریحام بی بی نے ٹویٹ بھی کیے کہ میں رسیدوں سمیت تمام سوالوں کا جواب دے دوں. تو انہوں نے کہا نوجوان تم اپنے سیاسی کیریئر کو داؤ پہ مت لگاؤ کیونکہ اس آگ میں مت پڑو, تم میرے پاس سارے جواب موجود ہیں. ملک نور خان جاپان کے جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر, ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی, امیر مقام سے بھی کوئی ملاقات ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا جی میں جواب دہ نہیں ہوں. سوال یہ ہے کہ ریحام خان ایک آزاد خاتون ہے, بالکل, ان کی طلاق ہو چکی, عمران خان صاحب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں, نہ وہ تحریک انصاف کے لیڈر ہیں نہ اس میں شامل ہیں. وہ جو چاہیں کریں. مراد سعید صاحب کو یا تحریک انصاف کے دوسرے کسی شخص کو کیا حق ہے اس پہ اعتراض کرنے کا؟ وہ جس کو چاہیں ملیں, جہاں چاہیں ٹھہریں, جس کا چاہیں کھانا کھائیں, جس کا چاہیں نہ کھائیں. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں, میرا حق ہے فصل بہار پر. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے خدائی فوجدار جو ہیں یہ لٹ لے کے پھر کو رہے ہیں. نہیں, یقین ہو جانا چاہیے اب وہ بھابھی نہیں رہی. نہیں, ان کی بھابھی نہیں ہے, اللہ اللہ خیر صلی. ویسے تو دیکھا نا, ویسے تو جیوے میرا پائی میری گلی گلی پر جائی. گلی گلی سے یاد آ گیا جی ٹی روڈ. یہ موٹر وے کی بجائے نواز شریف صاحب نے جی ٹی روڈ سے ہی لاہور واپس آنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی بھی دیگر صحافیوں کے ہمراہ کل ان سے ملاقات ہوئی, آج بھی نواز شریف صاحب نے کچھ ٹی وی کے جرنلسٹ سے ملاقات کی ہے, اس تناظر میں نے یہ سوال آپ کے لیے رکھا ہے. دیکھیے, جو ہماری ان سے ملاقات تھی اس میں یہ سوال زیر بحث آیا کہ ان کو موٹر وے کے ذریعے لاہور جانا چاہیے یا جی ٹی روڈ کے ذریعے. تو یہ فیصلہ ابتدائی طور پر تو ہو چکا تھا کہ وہ موٹر وے کے ذریعے جائے. پہلا پلان تو وہی تھا جو سنڈے کو ہونا تھا. تو یہ کھلی میٹنگ تھی, کوئی خفیہ بات تو تھی نہیں. متعدد حضرات وہاں موجود تھے, تو اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ وہ موٹر وے کے ذریعے جائیں کیونکہ کچھ سیکورٹی خدشات ہیں, لیکن بھاری اکثریت کا خیال تھا کہ ان کو جی ٹی روڈ کے ذریعے جانا چاہیے. نواز شریف صاحب جب مری گئے اسلام آباد سے
تو ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی وہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر جب وہ مری سے اسلام آباد آئے تو 12 کو وہاں پہ بڑا مجمع لگ گیا تھا، اس پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اب وہ پھر مریم نواز جو ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ نواز شریف جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں جلسہ ہو جاتا ہے. تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں اب لاہور آ رہے ہیں اس معزولی کے بعد یا سبکدوشی کے بعد، تو ان کو ایک ظاہر ہے کہ رابطہ عوام بھی کرنا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب دونوں جو ہیں ایک زندہ حقیقت ہے. تو اس لیے ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جی ٹی روڈ کے ذریعے جائیں، اگرچہ رسک ہوگا، سیکورٹی کے مسائل ہیں. اس میں تو آج خبریں یہ بھی سننے کو ملی نا کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے وزیر داخلہ احسن اقبال کے توسط سے کچھ رپورٹس دیں اور تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ پورے جی ٹی روڈ کی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا اور کچھ شرپسند عناصر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو وزیر داخلہ نے وہ چیزیں نواز شریف صاحب سے شیئر بھی کی ہیں، اب یہ تو لیکن وہ پھر بھی ان کا اصرار ہے کہ نہیں جائیں گے جی ٹی روڈ. یہ تو نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا یا مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہوگا، اور سیاست میں رسک بھی لینا پڑتا ہے، اور تو اس لیے ہماری تو رائے یہی تھی کہ ان کو جی ٹی روڈ کے ذریعے جانا چاہیے، آپ کی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا. بعد میں بھی مشاورت کرتے رہے مسلم لیگ کے رہنما سے، اور بڑی طویل مشاورت کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ وہ جی ٹی روڈ سے اس کے بعد شیخ رشید صاحب پہ ٹھیک کہہ رہے تھے. کیا شیخ رشید صاحب بھی کچھ فرما رہے تھے کل ایک پروگرام میں سما ٹی وی کے، اسی حوالے سے آپ کی جو تجاویز ہیں، جو آپ کی گفتگو آپ نے کی ہے، اس کو انہوں نے اپنے رنگ میں ذرا بیان کیا. سنا دو آپ کو ذرا، دیکھیے جی کل شیخ رشید صاحب نے سما ٹی وی کے ایک انٹرویو میں کیا گفتگو کی اس حوالے سے. نواز شریف کے کیس 17 سال پہلے بند ہو چکے ہیں، 19 کیسز کھلنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جا رہے ہیں کہ این آر او پیدا کیا جائے، فوج درمیان میں پڑے. اور کل جو ان کو صحافیوں نے، یعنی اس ملک کا لیڈر دیکھیں جس کو امتیاز عالم جیسے لوگوں نے کہا کہ جنیجو مت بنو، رانا جواد میرا دوست ہے، میں پی ٹی وی کا منسٹر رہا ہوں، میرے بڑے تعلق تھے ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ. حفیظ اللہ نیازی صاحب، میں بچپن میں ان کے گھر آتا رہتا ہوں. مجیب الرحمان شامی، یہ وہ 4 حضرات ہیں جنہوں نے نواز شریف کو کہا جنیجو مت بنو، ڈراؤ کرو، گھیراؤ کرو، ڈیرے ڈالو. 8 تاریخ کو طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں، ممکن ہے وہ 9 تاریخ تک داتا درباری بیٹھے رہیں. تو پھر یہ رہے جی ٹی روڈ پہ. ان کا کیا مشن ہے کہ یہ فوج کو لانا چاہتے ہیں، یہ سول گورنمنٹ ختم کروانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ حدیبیہ کیس کھلے. نواز شریف، شہباز شریف، ان کی اولاد جیل میں جائے گی، ریکارڈ کر لیں. اس سے پہلے یہ غدر کریں گے، اس سسٹم کو توڑیں گے. ان کی خواہش ہے. اور فوج کی فوج 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مشرف فوج ہے، وہ آیا کلیئر کٹ آدمی ہے، ایک دھیما سا مسکین سا ضیاء الحق ہے جو مائی باپ ہے ان کا، یہ گیٹ نمبر 4 کی جو نواز شریف پیداوار ہے. اور دونوں میں اگر کسی میں سمجھ ہے تو جاوید قمر باجوہ کو نواز شریف صاحب آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. میں اسکول سے جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ نے بڑی غلطی کی ہے. آپ سمجھتے تھے نوید مختار کا بیٹا ہے بریگیڈیئر کا، ہم پنڈی وال ہیں. آپ نے بڑی غلطی کی ہے ثاقب نثار کو یہ کہہ کہ یہ تو جناب سارا مجمعی. آئندہ بھی 3 جو چیف جسٹس ہیں آنے والے، وہ بھی کہا ہے نااہل. یہ میں کہتا تھا ریجیکٹڈ کی مور لگے گی آپ کو، آپ نے نہیں مانا. اب میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب اس ملک کی سالمیت سے مت کھیلو. وہ اس ملک میں خانہ جنگی چاہ رہے ہیں، ان کے پاس نیشنل ایجنڈا ہے کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دو. یہ فوج جو اکڑ کے چل رہی ہے اور جس نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے اور دنیا میں کھٹکتی ہے کانٹے کی طرح انڈیا کو اور دوسری سپر پاورز کو، جو پاکستان کے اہم فیصلوں میں ابھی پاکستان کے مفاد اور مقصد کے حد تک دلچسپی رکھتی ہے. انہوں نے ڈان لیگ پہ کچھ نہیں کیا، گالیاں. یہ شامی صاحب پنڈی والوں کو جو ہے نا مطلب ایزی نہیں لینا چاہیے. دیکھیے جو کچھ شیخ صاحب نے فرمایا ہے اس کے آپ کئی حصے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب پہلا سوال تو جو آپ انہوں نے نام لیا اس حوالے سے، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کہا جائے جی ٹی روڈ سے جائیں آپ، تو اس میں گراؤ اور جلاؤ کہاں سے آ گئے، اس میں فوج کہاں سے آ گئی، اس کی مخالفت کیسے آ گئی. یعنی آپ موٹر وے سے جائیں تو فوج کی حمایت ہو گئی، اور جی ٹی روڈ سے جائیں تو فوج کی مخالفت ہو گئی. بھئی گراؤ اور جلاؤ کو تو کسی شخص نے نام تک نہیں لیا،
اور جنیجو کا ہم نے تو ہو سکتا ہے کسی نے اصل میں جب جی ٹی روڈ سے آپ آتے ہیں تو پنڈی سے گزرنا پڑتا ہے موٹر وے سے باہر. جنیجو جو ہے جنیجو صاحب جنرل ضیاء الحق کے جہاز میں بیٹھ کر سندری واپس گئے تھے جب اب ڈسمسل جی جی, تو اس لیے جنیجو کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایک آپ ریشہ ختمی بالکل ایک فاختہ سی بن کے نہ چلے جائیں خاموشی سے. بات یہ ہے یہ میں منطق سمجھنے سے قاصر ہوں. فوج جو ہے نہ شیخ صاحب کی ہے نہ نواز شریف صاحب کی ہے نہ میری ہے, ہم سب کی ہے اور سب کو احترام کرنا چاہیے فوج کا. تو جی ٹی روڈ کے ذریعے جانا اور لوگوں سے رابطہ کرنا, اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے, یہ ساری کانسٹیٹوئنسی مسلم لیگ نون کی ہے کہ جی ٹی روڈ کے اوپر ایک آدھ سیٹ کے علاوہ کوئی سیٹ کسی دوسری جماعت کے حصے میں نہیں آئی. اور چودھری صاحبان جو ہیں وہ گجرات میں اپنا کچھ وجود رکھتے ہیں, لیکن تو اب اپنے لوگوں سے ملنا, تو اس میں فوج اور گراؤ جلاؤ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو جج حضرات ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ پارٹی باز نہیں ہوتے, وہ فیصلہ کرتے ہیں. ایک مقدمے میں ایک فیصلہ کر لیا, دوسرے مقدمے میں دوسرا فیصلہ کر لیں گے. وہ انہوں نے کوئی نواز شریف کے خلاف جو ان کی حکومت کے خلاف محاذ تو قائم نہیں کیا ہوا, نہ ان کو کوئی اتھارٹی دی. اور شیخ صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اربوں روپے کی پیشکش ججوں کو ہوئی ہے. جی ہاں, وہ پہلے بھی کہا ہوا, ٹھیک ہے نا. اب اس کا کوئی نوٹس سپریم کورٹ نے لیا. سپریم کورٹ نے یہ تو وضاحت کر دی کہ جو کھوسا صاحب ہیں ان کی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور اوپن کورٹ کی گفتگو ہے جس کو عمران خان صاحب نے کوئی اس طرح سے بیان کیا جیسے کو ملے ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی, اور اربوں روپے کی پیشکش کس نے کی ہے اور کس جج کو ہوئی ہے. اور یہ اس طرح جو جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں ان کو کیا اشارے ہو رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق ہے وہ, یعنی وہ بالکل میسنے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جھپٹ پڑیں گے. یعنی یہ ان کی خدمت ہو رہی ہے, یہ افواج پاکستان جو ہے ان کا پرچم بلند ہو رہا ہے, یہ افواج پاکستان کی عزت ہو رہی ہے کہ اگر یعنی آپ کانسٹیٹیوشن کے کو سبوتاج کر دیں, اس کو توڑ دیں, تو آپ باعزت ہو جائیں گے. اور یہ یعنی ہم ہر وقت ہمیں اس سے ڈراتے رہیں. میں یعنی کوئی مجھے الفاظ تو سخت استعمال کرنا چاہتا تھا میں, لیکن میری عادت نہیں ہے, میں روک رہا ہوں اپنی زبان. کچھ تو خدا خوفی کرنی چاہیے, اور فوج جو ہے وہ بھی ان خود ساختہ ترجمانوں کی خبر لے. اس سے عوام کے اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں. ایک مجھے بریک لینی ہے, بڑی اہم نقطے پہ آپ نے بات چھوڑی ہے. اس سے آگے ایک اور اہم بات ہے جو آنے والے 3 معزز چیف جسٹس صاحبان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. ایک بریک کے بعد. وہ پارٹی باز ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ایک بریک کے بعد ناظرین ملتے ہیں آپ سے.